بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پر امید ہوں کہ میرے سب دینی بہن بھائی اور بزرگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو تندرست و توانا رکھے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ حج کی فضیلت کے متعلق 20 احادیث ہیں۔ میں آج مختصراً 2 حدیثوں سے حج کی فضیلت واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حج کا بدلہ جنت ہی رکھا ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر آسانی کرتے ہوئے فرمایا، او عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، کہ جو شخص عمرہ کرے گا رمضان شریف میں اس کے عمرے کا ثواب اللہ پاک اس کو ایسے عطا فرمائے گے گویا کہ اس نے حج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حج کے متعلق فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، اس کے بارے مزید بھی فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص اس انداز سے حج کرتا ہے کہ دوران حج فسق و فجور نہیں کرتا، نافرمانی بھی نہیں کرتا، اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس کا مال حلال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ نیو مولود بچہ جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ شخص بھی ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے جذبات سمجھاتے ہوئے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج کیا کرو، بار بار حج کیا کرو۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے، ادیم الحج والعمرہ، کہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو مستقل حج و عمرہ کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس کے 2 فائدے ہیں۔ بار بار حج و عمرہ کرنے سے اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اللہ پاک آپ سے فقیری کو ختم کر دیں گے، فقر و فاقہ کو مٹا دیں گے، اور دوسرا آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر واضح کیا۔ فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح ایک بٹھی کے اندر سونے اور چاندی کو ڈالا جاتا ہے تو آگ، بٹھی کی آگ اس سونے اور چاندی سے مٹی کو اور گرد و غبار کو جدا کر دیتی ہے،
تو بار بار حج و عمرہ کرنے والوں سے اللہ پاک اسی طرح ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں جدا کر دیتے ہیں اس انسان سے، جیسے سونے اور چاندی سے بٹھی میں ڈالنے سے گرد و غبار اور مٹی الگ ہو جاتی ہے۔ حج کی فضیلت سینکڑوں احادیث پر مشتمل ہے، لیکن ویڈیو کے لینتھ لمبے ہونے کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمارے جو دوست، بھائی، بہنیں اور بزرگ اس حج اور عمرے والی سعادت سے ابھی تک محروم ہیں، اللہ پاک ان کو اس عظیم سعادت سے فیض یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔